کیا آپ جانتے ہیں قرآن کی ایک پوری سورت صرف ایک دشمن اسلام کے انجام پر نازل ہوئی، اور وہ بھی زندہ ہونے کے باوجود؟ آج ہم سورت لہب کی بات کریں گے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ غرور اور حق کی مخالفت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ترجمہ: ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ وہ عنقریب شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی تھی۔ اس کی گردن میں کھجور کی رسی ہوگی۔ تفسیر: یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی، جو قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود اسلام کا سخت دشمن تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو ابو لہب نے سب کے سامنے کہا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، نعوذ باللہ! کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ سورت نازل فرمائی، جس میں اس کے انجام کو واضح کر دیا گیا۔ اہم باتیں جو ہمیں اس سورت سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ابو لہب بہت مالدار تھا، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ مال اور دنیاوی طاقت آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ برائی میں شریک تھی۔ وہ رستے میں کانٹے ڈالتی تھی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو، اسی لیے اسے لکڑیاں اٹھانے والی کہا گیا۔ سب سے بڑی بات، ابو لہب اس سورت کے نازل ہونے کے بعد بھی کئی سال زندہ رہا، لیکن وہ کبھی مسلمان نہیں ہوا۔ یہ قرآن کی سچائی کی زبردست دلیل ہے۔ اس سورت سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حق کا انکار اور غرور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ حدیث: جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر لوگوں کو بلایا اور اللہ کا پیغام دیا تو ابو لہب نے غصے میں کہا، تم برباد ہو۔ اس واقعے پر سورت لہب نازل ہوئی۔ بخاری۔ خلاصہ: یہ سورت ہمیں واضح پیغام دیتی ہے، رشتہ داری، مال اور طاقت کسی کو نہیں بچا سکتے۔ جو حق کے خلاف جائے گا اس کا انجام برا ہوگا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایسی ہی مزید آسان تفسیر کے لیے فالو کریں۔ جزاک اللہ۔